بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک اعرابی آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس اعرابی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ آپ نے اس درخت کو بلایا اور وہ فوراً ہی زمین چرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، اور اس نے بآواز بلند 3 مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ امام بغوی نے اس حدیث میں یہ روایت بھی تحریر فرمائی کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں آ کر السلام علیک یا رسول اللہ کہا۔ اعرابی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ فرما کر آپ نے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دست مبارک کو بوسہ دوں۔ آپ نے اس کو اس کی اجازت دے دی، چنانچہ اس نے آپ کے مقدس ہاتھ کو والہانہ عقیدت کے ساتھ چوم لیا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سفر میں ایک منزل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرمانے کے لیے میدان میں تشریف لے گئے، مگر کہیں کوئی آڑ کی جگہ نظر نہیں آئی۔ ہاں، البتہ اس میدان میں 2 درخت نظر آئے جو ایک دوسرے سے کافی دوری پر تھے۔ آپ نے ایک درخت کی شاخ پکڑ کر چلنے کا حکم دیا تو وہ درخت اس طرح آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا جس طرح مہار والا اونٹ مہار پکڑنے والے کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے درخت کی ٹہنی تھام کر اس کو بھی چلنے کا اشارہ فرمایا تو وہ بھی چل پڑا اور دونوں درخت ایک دوسرے سے مل گئے۔ آپ نے اس کی آڑ میں اپنی حاجت رفع فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا تو وہ دونوں درخت زمین چراتے ہوئے چل پڑے اور اپنی اپنی جگہ پر پہنچ گئے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے جو مجھے بعثت کی راتوں میں سلام کیا کرتا تھا، میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ ناظرین کرام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین نبی تھے۔ رسول خدا کے محبوب ترین نبی تھے۔ آپ کی شان نبوت یہ تھی کہ آپ جہاں سے گزرتے انسان و غیر انسانی قوتیں بھی آپ پر سلام اور درود بھیجا کرتی۔ اللہ کریم کی اپنے محبوب نبی سے محبت کا اظہار ہے کہ اللہ خود اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے اور اپنی مخلوقات کو بھی اس کی ہدایت فرمائی، لیکن انسان ایسا ناقدرہ اور کچھ فہم ہے کہ وہ اللہ کی اس ہدایت پر عمل کی بجائے درود و سلام پر بحث شروع کر دیتا ہے۔ درود و سلام کی حکمت فضیلت میں ہر کسی کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات موجود ہیں جب درختوں اور پتھروں نے بھی آپ کو سلام کیا اور درود پڑھا۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ ہم مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ کے ارد گرد نواح میں گئے تو راستے میں جو پتھر اور درخت آپ کے سامنے آتا تو کہتا السلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ پتھروں اور پہاڑوں کی جانب سے رسالت مآب کی خدمت میں سلام کو بہقی نے بھی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا کہ حضرت عباد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلاں فلاں وادی میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ کہتا السلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، اور میں یہ تمام سن رہا تھا۔ اردن کے شمالی صحرا میں ایک درخت ایسا بھی ہے جو گزشتہ 1400 سال سے آج بھی ہرا بھرا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اس درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا تھا۔ اس درخت کے ارد گرد سینکڑوں کلومیٹر تک کوئی درخت پودا نہیں ہے، اور یہ درخت تنہا لکودک صحرا میں کھڑا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے اس درخت کو آج بھی قائم رکھا۔ اس درخت کو جو اعزاز حاصل ہے وہ کسی اور درخت کو نہیں، جس کی وجہ سے اسے صحابی درخت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہ درخت صدیاں گزر جانے کے بعد بھی صحیح سلامت ہے۔
روایت ہے کہ اس درخت کے نیچے کوئی نہیں جا سکتا تھا اور جو بھی اس کے نیچے جانے کی کوشش کرتا وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتا۔ عیسائی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اس درخت کے نیچے صرف نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریں گے۔ اس درخت کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا جہاں ایک خانقاہ میں بحیرہ نامی انجیل کا بہت بڑا عالم مقیم تھا۔ یہ اس علاقے میں بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا تھا۔ بحیرہ ایک گوشہ نشین شخص تھا، اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا اور شہر کے لوگوں سے اس کے روابط بالکل نہیں تھے۔ اس کی تحقیق تھی کہ ادھر سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوگا، چنانچہ وہ یہاں آنے جانے والے ہر قافلے کو کھڑکی سے بغور دیکھا کرتا تھا، مگر اسے وہ ہستی نظر نہ آئی جس کی اسے تلاش تھی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عرب سے آیا ہوا قافلہ وہاں رکا۔ بحیرہ نے اپنی خانقاہ کی کھڑکی سے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے درخت کے نیچے ایک 12 سالہ لڑکا بیٹھا ہے۔ درخت کی شاخیں اسے دھوپ سے بچانے کے لیے اس پر جھکی جا رہی ہیں، اور جب وہ لڑکا اٹھ کر دھوپ میں گیا تو بادل کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ فکن ہو گیا۔ سال ہر سال کی تحقیق اور اس کے علم مطابق اسے اسی دن اور اسی ہستی کا انتظار تھا۔ وہ بڑی تیزی سے اپنی خانقاہ سے باہر نکلا اور قافلے میں گھس گیا۔ قافلے کے تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بحیرہ ان لوگوں سے مخاطب ہوا، آپ لوگ خانقاہ تشریف لے چلیں، میری طرف سے ہم تمام لوگوں کی دعوت ہے، اور کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ قافلے کے تمام لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، گویا نگاہیں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں کہ ہم لوگ کئی بار یہاں آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج وہ اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے۔ بہرحال کیا کرتے، تمام لوگوں نے اس کی دعوت قبول کی اور بحیرہ کی رہنمائی میں اس کی خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بحیرہ نے سب کا پراتفاق خیر مقدم کیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔